جن احباب کو درس سے استفادہ کرنا ہے قریب آ جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، استقبال رمضان کا یہ آخری درس ہے اور ہم سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جو بھی زبان سے بات نکلے وہ درست اور حق ہو، بعدہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ یہ روزہ آپ پر بھی فرض ہے اور آپ سے پہلے بھی جو امتیں اس دنیا کے اندر آئیں ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اس کی شاہد جو ہے آپ سب کو معلوم ہے، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ یوں کہہ لے کہ روزے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد تقوی کا ہے، یعنی روزہ کے ذریعے سے انسان متقی بن جاتا ہے، روزہ کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ ہر مکلف شخص پر جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، اسے چاہیے کہ اگر اس مہینے کو پا لیتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ عاقل بالغ مسلمان شخص ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ پر، ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور پوری امت روزہ رکھتی ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ کی حفاظت بھی کریں۔ آپ روزہ کی حفاظت بھی کریں۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ فریضہ ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم روزوں کی حفاظت کریں۔ روزوں کی حفاظت کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر روزوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہر شخص سے ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کھائیں گے نہیں روزے کی حالت میں، بیوی سے جماع نہیں کریں گے، تو کھانے پینے سے اور جماع وغیرہ سے ہر شخص بچ جاتا ہے، یہ ظاہری طور پر ہے۔ لیکن ایک معاملہ آتا ہے معنوی طور پر کہ روزہ معنوی طور پر بھی خراب ہوتا ہے، اور ہم کو معنوی طور پر بھی روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ معنوی طور سے مراد کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم پر اور آپ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گالی نہ دے، بیہودہ باتیں نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ پر عمل نہ کرے۔ اگر روزے کی حالت میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں،
تو روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا، لیکن معنوی طور پر روزہ خراب ہوگا، یعنی روزہ سے جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب ختم ہو جائے گا، روزے کا جو اجر ہے، اجر عظیم ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں مل سکتا ہے۔ دلیل بڑی مشہور ہے اور آپ سب جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرے تو اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانا پینا کو چھوڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جس کو روزے کے ساتھ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے، بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی دن بھر بھوکا رہتا ہے تو بھوک لگی تھی، پیاسا رہتا ہے تو پیاس تو ملا، بھوک کی شدت کو اس نے محسوس کیا، لیکن اس کو روزے کا جو اجر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں یہ کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ میں بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ شریعت میں صرف روزہ ایسی عبادت ہے، شریعت کے اندر صرف روزہ ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے بندوں کے علم میں۔ ثواب کتنا ملے گا اس کا جو علم ہے یہ اللہ کے نزدیک ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ باقی آپ دیکھیں گے دوسری عبادات ہیں تو اس کے اندر ہے کہ آپ 25 سے 27 گنا اجر پا سکتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے علم میں نہیں ڈالا ہے۔ تو دونوں طریقے سے آپ روزے کی حفاظت کریں، ظاہری طور پر یہ آسان ہے، اور دوسرا معاملہ کیا ہے، باطنی طور پر یہ تھوڑا مشکل جاتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جھوٹی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور اس طور پر روزے کو محفوظ رکھنا ایک مسلمان کے لیے چیلنج ہے، اور ہم کو اس پر زیادہ عمل کرنا چاہیے کہ روزے کو جہاں پر ہم ظاہری طور پر محفوظ رکھتے ہیں وہیں پر ہم کو کیا چاہیے کہ ہم باطنی طور پر بھی روزے کو محفوظ رکھیں، بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ جو اجر ہے اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا پہلا پیغام ہے آپ کے لیے کہ روزہ رکھیں آپ، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ روزوں کی حفاظت بھی کریں، اور یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے استقبال رمضان کے تعلق سے کہ آپ رمضان کے دنوں میں بالخصوص اپنے تعلق کو قرآن سے استوار کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کریں، قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر قرآن کا دراسہ کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں اس مہینے کے اندر۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن سے آپ کیوں جڑے؟ تو اس کے دو بڑے سبب ہیں، سبب تو بہت سارے ہیں لیکن دو بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ قرآن دنیا کے اندر انسان کو صحیح راستوں کی ہدایت دیتا ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو صحیح راستوں کی ہدایت دے سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے صحیح اقوم، سب سے صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سب سے صحیح راستہ جو ہوگا اس کے طرف یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے اندر پورا جو 30 پارہ قرآن ہے، سورہ فاتحہ کے الف لام سے لے کر سورۃ الناس کے سین تک جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے مضامین کو بیان کیا ہے، کتنے مضامین کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر؟
پورے قرآن کا اگر خلاصہ منٹوں میں کسی کو کرنا ہو تو کیسے کریں گے آپ؟ تو آپ دیکھیں الفوز الکبیر وغیرہ کو پڑھے، آپ تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 4 باتوں کو اللہ نے بیان کیا، صرف 4 باتیں، باقی ساری چیزیں اسی کے ضمن میں آتی ہے۔ 4 باتیں ہیں۔ ایک تو عقائد ہے کہ کفار مکہ کے جو عقیدے تھے اس کی تردید ہے اور ایک صحیح عقیدے کو ثابت کیا گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ عبادات ہے، کہ عبادت کا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے، عبادت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جو کفار مکہ تھے اس کی جو عبادت کے طریقے تھے اس کی تردید اللہ تعالی نے کیا ہے، اور اپنی عبادت کو صرف اللہ کی عبادت کی جائے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ دوسرا مضمون ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور تیسرا مضمون اخلاقیات ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بات چیت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور چوتھا جو مضمون ہے قرآن مجید کے اندر وہ معاملات ہے، کہ معاملات چاہے سیاسی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، اس کا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے۔ اور ان چاروں مضمون کو اگر کسی کو پڑھنا ہو تو قرآن مجید کی ایک سورت کو بغور پڑھنے کی کوشش کرے، سورہ فاتحہ کو، صرف سورہ فاتحہ کو پڑھ لے تو پورے قرآن مجید کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اس کو مل سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہے۔ تو قرآن یہ جو 4 مضامین ہے، عبادت کا طریقہ، عقائد کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات کیسا ہونا چاہیے، معاملات کیسا ہونا چاہیے آپ کا، اس میں جو صحیح طریقہ ہے، سب سے احسن طریقہ ہے، قرآن اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے کہ قرآن سے جڑنے کا کہ آپ ہدایت پالے، آپ کو ہدایت مل جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قیامت کے دن سفارشی بھی ہے۔ قرآن قیامت کے دن سفارشی بھی ہے۔ اقرأ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہے۔ وہ سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، اور بالخصوص رمضان کا جو روزہ ہے اور قرآن کا ایک حدیث کے اندر نص صریح ہے، ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن الصیام والقرآن یأتی، کہ قیامت کے دن سیام اور روزہ اور قرآن بندوں کے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا اللہ کے سامنے۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے جگایا تھا، منعتہ، کہ میں نے اس کو منع کیا تھا، یعنی روکے رکھا تھا کہ یہ راتوں کو سوئے تو یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، قیام اللیل میں میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روک دیا تھا، البتہ تو میری سفارش کو قبول فرما۔ حدیث کے اندر ہے، سب جانتے ہیں کہ قرآن کی سفارش کو بھی اللہ قبول کرے گا اور روزے کی سفارش کو بھی اللہ قبول کرے گا۔ تو اس سے بڑا اور کوئی، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ نہ آپ کا مال آپ کو کام آ سکتا ہے، نہ آپ کے آل و اولاد آپ کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اب وہاں پر اگر یہ روزہ اور قرآن آپ کا سفارش کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو رمضان کے مہینوں میں بالخصوص آپ کیا کریں؟ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، قرآن سے جڑے اور قرآن کو خوب پڑھے، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن امت پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، جو قرآن لوگوں کو ہدایت دیتی تھی، جس میں ہدایت کے تمام اسباب موجود تھے اور ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے، اس قرآن کو آپ نے کیا کر لیا؟ بڑی مظلوم کتاب ہے، لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے اس کے ساتھ۔ کہیں پر دیکھیں گے کہ کسی کو جھوٹا ثابت کرنا ہو اور قسم لینے کی ضرورت پڑے تو ہم کو اور آپ کو قرآن یاد آتا ہے کہ چلو قرآن، اس کو اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ بیٹی کی شادی ہو تو اچھے جزدان میں بند کر کے اگر دینا ہو،
حریر و ریشم کے جزدان میں اگر بند کر کے دینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت قرآن کا استعمال کرتے ہیں. گھر میں برکت کے لیے اگر اس کو الماری پر سجانا ہو تو ہم قرآن کا استعمال کرتے. مردہ مر گیا بیچارہ، زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، قرآن سے کوئی ہدایت نہیں لیا، اب اس کو بخشوانا ہو، بخشنا ہو تو قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، نزول قرآن کا مقصد نہیں ہے. نزول قرآن کا مقصد ہدایت ہے. ممکن ہے کہ ہم اور آپ اس مقصد سے، جو ہدایت کا مقصد ہے، بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور نکل چکے ہیں، اور وہ مقصد جو قرآن کی نزول کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ بیٹیوں کے جہیز میں دیا جائے، قسم لینے کے لیے، قرار کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول نہیں فرمایا ہے. آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اپنے بندوں پر، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ہم نے اس کو نازل فرمایا. تو اس کو سنیے، اس کو سمجھیے اور تعلق کو جوڑیے. اور آپ دیکھیں گے رمضان آتا ہے تو اور بہت ساری باتیں ہونے لگتی ہے. کئی ہالوں میں آپ دیکھیں گے 6 دن میں قرآن ختم. ایک تو آپ دیکھیں غلطی کہاں پر ہے کہ رمضان کی جو تراویح ہے، قیام اللیل جس کو کہیے آپ، تراویح کہیے، اب اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس دن قرآن ہم 30 پارہ پڑھ لیں گے جس نماز کے ساتھ، یعنی قیام اللیل کے ساتھ، اس دن قیام اللیل بھی ختم. ایسا ہے؟ قرآن ایک رکوع پڑھیے، آپ ایک صفحے پڑھیے، 2 صفحے پڑھیے، یا پوری قیام اللیل کو سورہ اخلاص پہ پڑھیے، لیکن ثواب آپ کو قیام اللیل ہی کا ملے گا. قرآن پڑھنے کا ایک الگ معاملہ ہے. تو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں گے آپ اپنے شہر میں دیکھیں گے کہ لوگ اس کے ساتھ کتنا کھلواڑ کرتے ہیں. اب حفاظ جس کو قرآن ازبر یاد ہو، وہ بھی امام کے پیچھے اگر کھڑا ہو جائے تو سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. اور یہ جو قرآن کی مظلومیت ہے یہ ہم کو دکھاتی ہے کہ بڑا مظلوم کتاب ہے قرآن. ہم نے، اس امت نے قرآن پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیے، بڑا اہم پیغام ہے، اس پر آپ غور کریں. آپ کو دنیاوی طور پر بھی ہدایت مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر آپ کے لیے سفارشی بن جائے گا یہ قرآن مجید. تیسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کے لیے، توبہ و استغفار کے لیے بھی یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی مفید ہے. آپ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں اس کے بھی سنہرے موقع ہوتے ہیں کہ گناہگار بندہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے، خوب گناہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے. اور رمضان میں 2 جو موقع ہیں، رمضان میں 2 موقع ہیں جہاں پر آپ اپنے گناہوں کو بالخصوص بخشوا سکتے ہیں. ایک تو افطار کے وقت، جب افطار کرتا ہے تو بندہ، حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عند کل مفطر اتقا، کہ جب مفطر یعنی افطار کرنے والا شخص افطار کرتا ہے اس وقت اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو آپ افطار کے وقت، ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، کھانے پینے کی تیاریاں چلتی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، مغفرت مانگتے تھے. ہمارے یہاں پر کھانے پینے کی تیاریاں چلتی ہے. اور بالخصوص عورتوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے مردوں کی طرف سے. آپ دیکھیں گے کہ بیچاری کا اذان ہو جاتی ہے، مسجد سے اذان ہو جاتی ہے اور وہ دسترخوان سجانے میں لگی رہتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے بعض سلف کا یہ معاملہ تھا کہ افطار کے وقت اپنی بیوی بچوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرتے تھے. تو آپ ظلم نہ کرے، عورت کو بھی یہ موقع دے اس مہینے کے اندر کہ وہ دعائیں کرے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے. تو پہلا جو معاملہ ہے اور پہلا جو موقع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے افطار کا وقت. اور دوسرا ہے رات کے وقت. اور رات تو پورا جو سال کے 12 مہینے کے جتنی بھی راتیں ہیں وہ آپ کے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں
اور اس کے لیے دیکھیے رمضان کی جو راتیں ہیں وہ بالخصوص ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے اس تعلق سے کہ رات میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، رمضان کی راتوں میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے متلاشی، خیر کرنے والے آؤ خیر کرو، اور یا باغی الشر اقبل، اور اے شر کے جو شر کیا ہے، جس نے گناہ کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، متوجہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس بندوں میں شامل کر لو جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. وفی کل لیلہ، اور حدیث کے اندر ہے کہ یہ معاملات فرشتے منا ہر رات کو لگایا کرتے ہیں. تو آپ کے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے کہ رات کو آپ یہاں پر بھی دیکھیے زیادتی کیا ہوتی ہے. آپ اپنے شہر میں دیکھیں گے کہ پوری راتیں آپ یا تو کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں یا ہوٹلوں میں صرف کر دیتے ہیں، دوست و احباب کے ساتھ صرف کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دعا کریں. آپ نے قیام کر لیا ہے تو دعا کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک سوال یہ ہے اور ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم استغفار کیسے کریں. اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں، استغفار کیسے کرنا چاہیے. تو استغفار کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وسیلہ استعمال کریں، اللہ کے نام کا جو ہے وسیلہ استعمال کریں. سب سے مضبوط وسیلہ ہے. وسیلہ کی 3 صورت جائز ہے. ایک تو زندہ آدمی جو موحد ہو، مسلمان ہو، جس کے نیک ہونے کی آپ کو یقین ہو، آپ اس سے دعا کرا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. اور ایک آپ کا نیک عمل جو آپ نے خود کیا ہے، اور ایک ہے اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. یہ سب سے مضبوط وسیلہ ہے. تینوں وسیلوں میں جو جائز وسیلہ ہے سب سے مضبوط وسیلہ ہے. اس کے لیے آپ 2 دلیلیں یاد رکھیں. ایک تو قرآن مجید کے اندر آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت سارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ کو پکارا کریں. ایک حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا دعا کر رہا ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ دعا کر رہا ہے. دعا کرتے وقت وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہم انی اسألوک اشہد انت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کہہ رہا ہے کہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ تو کسی سے جنا ہے اور نہ تجھ سے کوئی جنا ہے، اور تیرے مثل کوئی نہیں ہے. یہ دعا میں وہ پڑھ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے جب اس کی دعا کو سنا تو کہا کہ تو نے ایسے صفات کے ساتھ، ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے کہ اگر اس نام کے ساتھ کوئی پکارتا ہے تو پکارنے والے کی دعا سن لی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ کا جو اسماء ہے، صفات ہیں، اس کو وسیلہ بنایا آپ. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بڑی پیاری بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا سے استدلال کیا ہے. میں اس کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں کہ فَادْعُوهُ بِهَا میں امام قرطبی کہتے ہیں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی بات یہ ہے اطلبوا منہ باسمائہ، یہ بات اللہ نے کہی ہے اس آیت کے اندر کہ تم جب بھی مانگو تو میرے نام کے ساتھ مانگا کرو. اطلبوا منہ باسمائہ، کہ میرے نام کے ساتھ، میرے نام کے ذریعے سے مجھ سے سوال کیا کرو. اور آگے لکھتے ہیں فَيَطْلُبُوا بِكُلِّ اسْمٍ مَا يَلِيقُ بِهِ، اور جو میرے صفات ہیں، یعنی اس کو ایسے سمجھ لیا آپ کہ آپ کو جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اسی صفت کے ساتھ آپ یاد کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو روزی کی ضرورت ہے تو اللہ سے وہ کیسے مانگے؟ وہ کہے کہ یا رزاق اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے، اے رزاق روزی دینے والے مجھے روزی دے. تو کہے یا غفار اللہم اغفر لی، اے غفار، اے گناہوں کے معاف کرنے والے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جو فیطلب بکل اسم ما یلیق بہ، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسی چیز کو، اسی صفت کو اللہ کے سامنے رکھے
اور اس کا وسیلہ بنا کر آپ دعا کیا کرے. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی بہت پسند فرماتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر گناہوں کو معاف کرنے کے تعلق سے اپنی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں دو نمایاں ہے. دو نمایاں، ایک ہے غفار اور ایک ہے غفور. ایک ہے غفار اور دوسرا ہے غفور. غفار یہ فعال کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ، اور غفور یہ بھی فعول کے وزن پر ہے، یہ بھی مبالغہ ہے. یہ بھی مبالغہ ہے، لیکن دونوں کے اندر باریک سا فرق ہے. اس کو آپ لے کر جائے، بڑی پیاری بات ہے. دونوں کے اندر باریک سا فرق ہے. غفار جب کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو یہاں مراد تکرار ہے. تکرار سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ بار بار گناہ کرو، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرے گا. جتنی بھی گناہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اور غفور کے اندر اتمام کمال ہے، یعنی آپ کے گناہ کتنے بھی ہو، سمندر جیسے کہا جاتا نا، مثال آپ نے سنا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. امام شیخ صالح عثیمین نے لکھا ہے کہ غفور کے اندر ایک بات اور جس کی طرف اللہ نے اشارہ کرنے کیا ہے، وہ کیا ہے کہ غفور کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو چھپائے گا بھی، اس سے سزا کو بھی اللہ معاف کرے گا، اور اس غفار اور غفور کے عوض تمہیں قیامت کے دن انعام بھی دے گا. تو تین فائدے ہوں گے. تمہارے گناہ اللہ چھپا لے گا، یہ غفور کی صفت ہے، اور تمہیں اس کی سزا نہیں دے گا، یہ بھی غفور کی صفت ہے، اور اس کے بدلے تم کو انعام ملے گا، یہ بھی غفور کی ایک صفت ہے. تو قرآن مجید کے اندر گناہوں کی بخشش کے تعلق سے اللہ نے جو صفت تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ غفار ہے اور غفور ہے. جب بھی آپ دعا کیا کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے تو آپ کہا کرے یا غفار یا غفور اللہم اغفر لی. اے غفار، اے معاف کرنے والے، اے بار بار معاف کرنے والے، اے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات، تو میری گناہوں کو معاف فرما دے. تو رمضان کے اندر یہ سنہرا موقع ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے. اور آپ نے حدیث سنا ہے کہ سب سے بد نصیب شخص وہ ہے جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، پورے مہینے میں زندہ رہا، حیات سے رہا، پایا، لیکن اللہ کو خوشی نہ کر سکا، تو سب سے بد نصیب شخص ہے. اور تیسری صورت استغفار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گناہوں کے بعد صدقہ کیا کرے، گناہوں کے عوض صدقہ کیا کرے. جو بھی گناہ ہوا ہے نیت یہ کرے، آپ نیت یہ کرے کہ اللہ یہ میں جو صدقہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کی بھی دلیل ہے، حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع الخطیۃ، کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ آگ کو پانی نے آگ کو بجھا دیتی ہے. پانی جو ہے آگ میں اگر آپ ڈال دیں گے تو آگ بجھ جائے گی. تو کہا کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے. تو یہ تینوں طریقے افطار کے موقع کو غنیمت سمجھے، آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں. راتوں کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے شر کو حاضر کریں، اپنے گناہ کو حاضر کریں اور معافی مانگے اللہ سے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اور صدقہ و خیرات کرے. رمضان میں صدقے کا ثواب بھی ملے گا. اور نیت صدقہ کرتے وقت آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی اگر اخلاص نیت کے ساتھ، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اس میں اپنی نیتوں کے اندر کئی چیزوں کو شامل کر دیتا ہے، تو تمام چیزوں کا اللہ ثواب لکھتا ہے، تمام چیزوں کا ثواب لکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اب وضو کیا اس نے تو نیت کر لیا کہ میں تحیت المسجد کا بھی ثواب چاہتا ہوں، اور تحیت الوضو بھی چاہتا ہوں، اور جو سنت پڑھنی ہے نماز کا وہ بھی، اس کا بھی ثواب چاہتا ہوں. تو آپ پڑھیے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 2 رکعت پڑھے گا 6 رکعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی نیت خالص تھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع کے اندر بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اگر وہ 2 رکعت پہ 6 رکعت کا ثواب دے سکتا ہے
تو یہ اللہ کے لیے کوئی محال اور مشکل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور 2 رکعت پر 6 کا دے دے، 8 کا دے دے۔ اس لیے امام نووی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ نماز کھڑی تھی، اب اس کو وقت نہیں ملا سنت پڑھنے کا، تحیت المسجد پڑھنے کا، سنت پڑھنے کا وقت نہیں ملا، فرض نماز میں وہ ساری چیزوں کی نیت کو شامل کر لے، اللہ تعالیٰ فرض نماز کا بھی ثواب دے گا، تحیت المسجد کا بھی ثواب دے گا، سنتوں کا بھی ثواب دے دے گا۔ تو آپ صدقہ کرے اور اپنی نیت کو خالص کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے بقدر آپ کو ثواب دینے پر قادر ہے۔ یہ کچھ پیغامات تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی کما حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام، ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔